غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک بڑے کریک ڈاؤن کے دوران بھارتی پولیس نے سری نگر میں کم از کم 5 کشمیری نوجوانوں پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ کشمیری نوجوانوں نعیم احمد خان، فیضان اختر بٹ، معراج الدین بٹ، عمر حمید شیخ اور صہیب شفیع کو سری نگر سے گرفتار کر کے جموں کی کٹھوا، ادھمپور اور کوٹ بلوال جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور کارروائی میں بھارتی پولیس نے سوپور میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت جماعت اسلامی کے رکن عبدالرزاق حجام کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ پولیس نے چھاپے کے دوران کتابیں، اہم دستاویزات، موبائل اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے۔ یہ کارروائی اختلافی آوازوں کو جبراً خاموش کرانے اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت کرنے والوں کو دبانے کی بھارت کی مہم کا حصہ ہے۔ بھارتی پولیس نے آج ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں ایک کشمیری فاروق احمد ڈار کی جائیداد بھی ضبط کر لی۔ ادھر قابض انتظامیہ نے 3 مسلمان سرکاری ملازمین کو آزادی پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام پر برطرف کر دیا ہے۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں پولیس کانسٹیبل ملک اشفاق نصیر، اسکول ٹیچر اعجاز احمد اور گورنمنٹ میڈیکل کالج کے جونیئر اسسٹنٹ وسیم احمد خان شامل ہیں۔ اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے 75 سے زائد کشمیری ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں ان کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور ان کو اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنے پر کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے۔ بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ متنازع علاقے میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لے۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ کے رہائشیوں نے مقبوضہ علاقے میں قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خواتین سمیت مظاہرین نے کئی ماہ سے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی مذمت کی۔ دریا اثنا حق کی اطلاعات کے تحت پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں محکمہ سیاحت نے قابض انتظامیہ کے اس دعوے کی کہ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سیاحت کو بے حد فروغ ملا ہے، کل ہی کھول دی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن MM شجاع کی طرف سے مودی حکومت کے 9 کروڑ 47 لاکھ سیاحوں کے وادی کشمیر کے دورے سے متعلق دعوے کے بارے میں سوال کے جواب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس تعداد کے صرف 10% سیاحوں نے ہی وادی کشمیر کا دورہ کیا ہے۔ مقامی انتظامیہ، بھارتی فوج اور غیر کشمیری کارکنوں نے اس تعداد کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال معمول پر آنے کے مودی حکومت کے دعوے بے نقاب ہو گئے ہیں۔